تعارف حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی صحیح نام المعروف غوث پاک، اور بعض بزرگوں کے نزدیک غوث الاعظم، بشارت رسول۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام شیخ ابو صالح، جو وقت کے ولی، کتب، عالم، فاضل، باعمل۔ آپ جانتے ہیں آپ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ بی بی، وقت کی بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، با پردہ سیدہ، بہت سی۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ غوث پاک کے نانا دادا بھی اولیاء اللہ تھے۔ نانا کے بارے میں بھی عبداللہ سومعی، جو ایک علاقے کے گورنر بھی تھے اور وقت کے کتب، ابدال، ولی۔ اور یہ سلسلہ حضرت عبد القادر رضی اللہ کے والد والدہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن حسین، بی بی فاطمہ، علی اور حضور تک جا پہنچتا ہے۔ آل رسول، اولاد رسول۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مادرزاد ولی ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ اب آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا یہ مادرزاد ولی ہے؟ یہ بھائی حضور نے بشارت دی۔ حضرت عبد القادر جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے والد شیخ ابو صالح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور حضور نے خواب میں آ کر بتایا کہ اے شیخ ابو صالح، تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، وہ ولی اللہ ہے۔ بات ختم، پیدائشی ولی اللہ ہو گیا نا۔ جب حضور نے جو آ کے کہہ دیا، اور حضور کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے کہ خواب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بات بھول ہی جائیں کہ حضور علیہ السلام کی شکل میں شیطان کوئی وسوسہ، کوئی جھوٹا، کوئی فتنہ نہ۔ جس نے جناب رسول اللہ کو دیکھا 100% حضور کو ہی دیکھا، کوئی اور حضور کی شکل میں شیطان یا وسوسے نہیں آ سکتے۔ تو حضور خواب میں ملے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ کو، خواب میں مل کر کہتے ہیں تیرے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک مادرزاد ولی تھے، اور بتایا کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ اور اب دوسری بات، تعارف جو کروا رہا ہوں، والدہ والد معمولی نہیں تھے۔ ہم وہ بچیوں کی تربیت سوچ بھی نہیں سکتے جو ان کے والدین، کیونکہ وہ نسلی اولاد سید تھے اور نسل در نسل عالم تھے۔ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے معلوم کر پائیں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے والد کا نام میں نے ابھی بتایا، ابو صالح۔ زندگی بھر غلطی نہیں کی، زندگی بھر اطاعت گزاری، فرما برداری، علم و عمل، ادب، سب۔ سیب بہتا ہوا کھانے کی پاداش میں کہ شاید کسی کا باغ کا پودا جو نہر کے اوپر کھڑا ہوگا وہ گر گیا ہے، وہ بہتا ہوا آیا ہے، میں نے کھا لیا ہے تو یہ اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایسی ہے مسئلہ، لیکن یہ تقوی ہے۔ نیک پاک لوگوں کے لیے بہت بڑی وہ غلطی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی سی ہو۔ عام بندوں کی معمولی سی غلطی بڑے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی غلطی، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک تقوی تھا۔ اور جس باغ پر وہ پہنچے اس باغ کے مالک عبداللہ سومعی تھے، جو غوث پاک کے نانا جان ہیں، اور وقت کے کتب تھے، وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہتے ہوئے سیب کی معافی مانگنے آنے والے کے چہرے سے نور ایمان چمکتا ہے، اور خاندان نسب سارا چیک کیا، آل رسول ہے، عالم بعمل ہے، روحانیت ہے، تمانیت ہے، تدبر ہے، فکر ہے، اور ساریاں وہ کوالٹیاں ہیں جو ایک کامل مومن میں ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ سومی وہ اسی نسل تھے۔
ان کو موقع مل گیا، دماغ میں آیا کہ کیسا ہو یہ ہیرا، یہ ولی، یہ عالم میرا داماد بن جائے۔ اب یہ دیکھو انہوں نے طریقہ، ہاں جوان سیب کی معافی، جی باغ کی رکھوالی کر پھر معاف کر دیں گے۔ اب یہ جوان بھی کوئی معمولی تو نہیں تھا، اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مالک جو باغ کا ہے یہ معمولی نہیں ہے، ان کی بھی روحانیت، علم، تدبر چمک رہا ہے، جی خدمت۔ باغ کی رکھوالی کئی سال کی، بعض روایتوں میں 7 سال 8 سال جتنا بھی، جی اب مجھے معافی مل گئی، فرمایا نہیں، اب میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا ہوگا جو اندھی بہری بلولی ساری خامیاں ہی خامیاں۔ یہ کام مشکل تھا، کسی معذور کو عمر بھر کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اس لیے جناب دعا کیا کہ اللہ معذوری سے بچا۔ آپ بھی کہہ دو، آپ یقین جانو بہت سے بوڑھے معذور ہوتے ہیں تو گھر والے آ کر مجھے کہتے ہیں جی کو پڑھائی دو جان چھٹے، کئی آتے ہیں کلاسی ہو جائے بابے دی اماں دی، بڑی تنگی ہوتی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ تھک جاتا ہے اوپر والا، مریض تو مریض ہے وہ چل نہیں سکتا، اوپر والے تھک جاتے ہیں، دعائیں کرتی ہیں دل میں، پاویں خدمت بھی کری جا اللہ انہوں چکلا، پاویں کری جان خدمت پیار پیوں کیوں نہ ہوئے، بڑی مشکل ہے اللہ معذوری سے۔ اب شیخ ابو صالح غوث پاک کے بابا کے پاس یہ چوائس تھی، اپنے سیب والی غلطی معاف کروا لے یا اے لاش جڑی انی بولی بہری جڑی کڑی ہے وہ ویاہ کر لے اور ساری عمر انہوں کھواوے بھی چکی بھی پھرے، اے مفت دی ٹوکری۔ یہ فیصلہ سوچ میں پڑ گئے، یقین جانیے مشکل فیصلہ ہے، جس بچی میں ذرا سا بھی ہے وہ اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، جس بچی کی آنکھ ٹیڑھی ہو، لنگڑاتی ہو، کوئی چھوٹا سا نقص ہو رشتہ ہی نہیں ہوتا، بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں دیکھ لو معاملہ یہ ہے کہ ابو صالح اگلی زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا مسئلہ ہے۔ ہاں بڑی سوچ بچار کے بعد اے دنیا تھوڑی سوڑی مختصر، اگلی زندگی لمبی ہمیشہ والی، وہی ٹھیک ہے، انہوں کامیاب کریے، اتھوں والی دا پتہ نہیں کدوں قبول کر لیا۔ اور جب شب زفاف دیکھا اندر کمرے میں حجرہ عروسی میں داخل ہوئے، وہ تو حسینہ جمیل نور سے لپٹی ہوئی جیسے حوریں دائیں بائیں آگے کھڑی ہوں، خوشبو اور قرآن پڑھتی ہوئی، پریشان ہو گئے کہ کہا گیا تھا معذور ہے، یہاں تو کچھ اور ہے، لگتا ہے میں غلط آ گیا ہوں۔ وہ پہلی سیب والی غلطی حالے نہیں چھٹی، نویں پہ گئی جے۔ آپ دے بڑے دلیر نا، روز ہی فون تے کنیاں بیبیاں دل تک اتوں تھلوں تک نے اندروں تک، ساڈے کول تے گناہ ہی نہیں، انہاں تک لیا کہ نہ جانے میں کیڑی عورت نو تک بیٹھا۔ واپس حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ میں، یہ کیا ہوا مجھ سے ایک غلطی؟ فرمایا نہیں بیٹا، وہ تیری اہلیہ، وہ تو میں نے عرفاً کہا تھا، تیرا ایمان پرکھنے لیے کہا تھا، میرے اس میں 2 مقصد تھے، ایک مقصد یہ تھا اجنبی اور مردوں کو نہیں دیکھتی، اجنبی مردوں سے باتیں اس لیے گونگی ہے، اجنبی مردوں کی باتیں نہیں سنتی اس لیے بہری ہے، اجنبی مردوں کو ٹچ نہیں کرتی، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں میں چل کر مردوں کے پاس نہیں جاتی پاؤں، یہ میں نے عرفاً کہا تھا۔ ایک یہ مقصد تھا کہ وہ نیک پاک باز ہے، اور ایک یہ مقصد تھا کہ تو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، تیرا آخری امتحان تھا، پہلے تو ولی اللہ تھا، اب تو کتب کے مرتبے پر فیض ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اس ایک نقطے پہ کہ تم نے آخرت کو ترجیح دی ہے، اس زندگی پر کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پوائنٹ پر تجھے انکریز ہو گیا ہے، سیٹ تمہاری اوپر چلی گئی ہے، اب آپ ولی نہیں رہے بلکہ کتب یعنی ولیوں کے امام بن گئے۔ اور یہ کون تھے جو ولیوں کے امام بنے؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کے والد گرامی۔ اور یہ ملولی لنگڑی جس کو تشبیہ دی جا رہی تھی، جس نے اجنبی مردوں کو دیکھا نہ سنا نہ چھوا، یہ حضرت فاطمہ ام الخیر فاطمہ حضرت غوث پاک کی والدہ۔ اب ان دونوں میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی معمولی ہوگا؟
پھر پیدا ہونے والے کی بشارت نبی دے رہے ہوں، بڑے بڑے ولی دے رہے ہوں، پھر پیدا بھی رمضان میں ہو رہے ہوں، چاند رات روزوں کی، اور پھر والدہ فرماتی ہیں کہ جتنی دورانیہ روزے کا ہوتا تھا اتنا لمبا دورانیہ میرا بچہ دودھ نہیں پیتا تھا، وہ مسلمانوں سے ایکا کر رہا تھا کہ تم روزہ رکھ رہے تو میں بھی، اتنا لمبا دورانیہ بچہ نہیں نکال سکتا، سحری سے افطاری تک دودھ پیے بغیر بچہ نہیں رہ سکتا، یہ رہ رہے تھے تو یہ کرامت ہے۔ اور پھر پرورش ایسی، دین کی تعلیم، ادب، اخلاق، اور آپ نے سنا ہے کہ آپ پڑھنے جا رہے تھے، ماں نے سچ کی تاکید کی تھی، پیسے بوری میں چھپا دیے، کمبل میں سی دیے، مگر سچ بول دیے، اور یہ روحانیت پیدائشی ولی ہونے کی علامت ہے کہ جو چور تھے وہ آپ کی زیارت کر کے ان کا دل پھر گیا، وہ تائب ہو گئے۔ یہ کوئی کہنا کہ خالی اس بات سے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ دیکھو یار یہ کتنا بچہ اچھا ہے، اس کی اماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، یہ اماں کا کہنا مان رہا ہے، اور میں اتنے بڑے رب جس کے اتنے انعامات ہیں میں اس کا کہنا نہیں مان رہا، تو لہذا یہ اعزاز ہے کہ یہ اللہ، یہ ایک ایشو ضرور ہو سکتا ہے، ایک سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس طرح کے روز مسئلے سننے والے چور ڈاکو تائب روز موبائل تے انجی بھی سنتے ہیں کہ اللہ دی منو تائب ہوتے ہیں روحانیت سے، کرامت سے اور اللہ کی توفیق سے۔ یہ پہلے آپ کی روحانیت تھی کہ کچھ سارے وہ چور جو تھے وہ تائب ہو گئے انشاءاللہ العزیز، اور آگے بڑھ کر یہ بچہ عالم دین بنا، علم پڑھا اور مکمل ہوا۔ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے کہ آپ کے فرمودات اور علم کی اہمیت۔